ابرہہ یمن کا حکمران تھا۔ اس نے یمن میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پھر ان میں سے کسی شخص نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پہنچ گیا۔ اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت اس کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک گھول آیا اور لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسانے شروع کر دیے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مر گئے۔ ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا۔ وہاں اس کے سارے بدن سے خون بہہ بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اندھے ہو گئے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقت پر غرور کرنے والے کو سزا کا مزہ چکھایا۔ قرآن پاک کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کے کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شخص ظلم کرتا ہے تو اس کا ظلم زیادہ دیر تک رہ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کو کبھی نہ کبھی اور کسی نہ کسی ذریعے اور سبب سے ختم کر ہی دیتا ہے۔ تو لوگوں کبھی بھی دوسرے لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور جو ظلم کرتے ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ظلم سے باز آ جائیں۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج اور یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔